منشی جمال الدین کے چڈھوں میں شام ہی سے کھجلی ہو رہی تھی۔ وہ چارپائی صحن میں ڈالے، دھوتی رانوں کے آخری سرے تک اٹھائے، ایک لذت بھری غنودگی میں ڈوبا ہولے ہولے کھجا رہا تھا۔ اس نے حکیم ہدایت کی دی ہوئی دوائی کی پہلی خوراک کھا لی تھی۔ اب یا تو واقعی دوائی کی اثر پذیری تھی یا پھر نفسیاتی کھیل کہ اسے خود میں ایک قوت بخش تاثر کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کو لگنے لگا تھا کہ لالا کو کم سے کم اس سے وہ شکایت تو نہیں ہوگی جس کا شبہ سردار سلطان اور مندری کو تھا۔ چاند ابھر کر دھریک کے صحن میں لگے پیڑ سے اوپر آ گیا تھا۔ منشی پوری آنکھیں کھولے چاند کو تکنے لگا۔ اسے چاند سے لالا جھانکتی دکھائی دی۔ وہ مسکرایا اور ہاتھ کو ذرا گہرائی تک لے جا کر چند لمحوں تک کھجایا، پھر انگلیوں کو ہونٹوں کے قریب لے جا کر ان پر پھونک ماری۔ کبھی کبھی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب واقعتاً ہو رہا تھا، یہ سب اتنی آسانی سے ہو گیا تھا۔ وہ بہرحال اس سب کے واسطے سردار سلطان کا شکر گزار تھا۔ اگر سردار سلطان کوشش نہ کرتا تو شاید لالا کبھی اس کی زندگی میں نہ آ سکتی۔ لالا کل اس ٹائم میرے پاس ہوگی، اس نے ہونٹ بھینچ کر سوچا۔ لالا کی اس قدر قربت کے تصور نے اچانک اس کے حلق میں کانٹے کھڑے کر دیے۔ وہ اٹھا اور ڈگڈگا کے پانی کے 2 گلاس پی گیا۔ اب اسے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ کمرے کے اندر چلا گیا، لالٹین جلا کر پلنگ پر پڑے ان کپڑوں کو دیکھنے لگا جو اس نے اپنے اور لالا کے لیے بنوائے تھے۔ لالا کے کچھ کپڑے وہ آج ہی شام لالا کے گھر بھجوا چکا تھا۔ اس نے باقی ماندہ کپڑوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور لالٹین کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ وہ ایک بار پھر لیٹ گیا۔ آج کی رات وہ ہر جتن کر کے دیکھ چکا تھا، لیکن نیند آ کے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے یہ بھینچو نیند کیوں نہیں آتی؟ اس نے یہ سوال خود سے کوئی 10ویں بار پوچھا۔ پھر اسے لگا جیسے لالا چاند سے نکل کے دھریک کی چوٹی پر آن بیٹھی ہو اور وہاں سے چھم چھم کرتی اس کے سرہانے اور پھر اس کے سر میں ہولے ہولے انگلیاں پھیرنے لگی ہو۔ اس کی غنودگی گہری ہونے لگی۔ وہ شاید چند لمحوں کو سو ہی گیا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ پہلے اسے اپنا وہم سمجھا، پھر دوبارہ اور سہبارہ دستک سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا، کون ہے اوئے؟ جواب میں جو آواز سنائی دی وہ اسے لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ رمضان ڈرائیور کی آواز تھی۔ رمضان سردار سلطان کے کھیتوں میں ٹریکٹر چلایا کرتا تھا اور ٹرالی پر گندم کی بوریاں لاد کر قریبی قصبے کی غلہ منڈی بھی لے جایا کرتا تھا۔ دروازہ کھولو منشی! منشی دھوتی سنبھالتا دروازے پر پہنچا۔ وہ رمضان ہی تھا۔ منشی نے ٹریکٹر کی جلتی روشنیاں اور پیچھے بندھی ٹرالی کو غور سے دیکھا اور تلخی سے بولا، کیا تکلیف ہے اس ٹائم؟ رمضان ہنسا تو کچی شراب کی بو جیسے منشی کے نتنوں میں اتر گئی۔ اوے منشی، کچھ کرنا ہے تو کر لے، تیری ہونے والی لگائی بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ۔ ایک لمحے کو تو واقعی منشی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور جب وہ یہ بات پوری طرح سمجھ گیا تو بولا، بھینچو شراب نے تیرا مغز خراب کر دیا ہے، جا دفع ہو جا۔ قریب تھا کہ وہ دروازہ بند کرے۔ رمضان نے دروازے کے درمیان اپنی ٹانگ اڑا دی اور سنجیدگی سے بولا، اللہ رسول کی قسم، میں نے لالا اور نورے کو ٹیشن کے رستے میں دیکھا ہے۔ منشی کی بجی کھچی نیند اڑ گئی۔ اس کے چڈھوں میں شدت سے کھجلی کی لہر اٹھی جسے اس نے برداشت کر لیا۔ کب؟ 1 گھنٹہ تو ہی ہوگا، اللہ کی قسم۔ منشی نے ہاتھ اٹھا کر رمضان کی بات کاٹی، اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تیری ماں۔ منشی نے سچ نہ ہونے کی صورت میں
رمضان کی ماں کے جسمانی اعضاء کو ناجائز تعلقات کے ذریعے پارا پارا کرنے کی قسم کھائی تو رمضان نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا اور منشی رمضان کو ایک طرف دھکیلتا لالا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وزیرہ اور سغراں چند لمحے پہلے ہی جاگے تھے۔ جاگا پہلے وزیرہ تھا کیونکہ مرغیوں کے ڈربے میں نیولا گھس گیا تھا اور مرغیاں بے طرح شور مچا رہی تھیں۔ وہ ڈانگ لے کر جب تک مرغیوں کے پنجرے میں پہنچتا، نیولا 3 مرغیوں کے سر اتار کر بھاگ چکا تھا۔ وزیرے نے اسے ڈانگ پر لینے کی بڑی کوشش کی مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ شور سے سغراں کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وزیرہ جب نیولے کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتا چارپائی پر بیٹھا، تب ہی اس کی نظر لالا کی خالی چارپائی پر پڑی۔ اس کو عجیب سی بے چینی نے آ لیا۔ لالا کدھر ہے؟ اس نے برآمدی کے ساتھ بچھی چارپائی پر چادر اوڑھ کر لیٹی ہوئی سغراں سے پوچھا۔ باہر پھرنے گئی ہوگی، سغراں نے نیند بھری آواز میں کہا۔ وزیرہ چند لمحوں تک چارپائی پر بیٹھا سوچتا رہا اور پھر تبھی کسی نے زور سے ادھ ٹوٹا دروازہ لاٹھی سے بجایا۔ وزیرے کو لگا جیسے کسی نے اس کے کان کے پاس بم پھوڑ دیا ہو۔ دروازہ اتنی شدت سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا کہ سغراں بھی چادر پھینک کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہے اوئے؟ وزیرہ دھوتی سنبھالتا ہوا اٹھا۔ دروازہ کھول! اس نے منشی کی آواز پہچان لی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ منشی ایک ہاتھ میں ڈانگ لیے کھڑا تھا۔ منشی نے وقت ضائع کیے بغیر پہلا سوال پوچھا، لالا کدھر ہے؟ وزیرے نے محسوس کیا کہ سغراں بھی اس کے عقب میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ وزیرے نے ایک نظر گھوم کر دیکھا اور قدرے غصے سے بولا، تو یہ بات پوچھنے اس ٹائم ادھر آیا ہے کیوں؟ منشی نے ڈانگ کی مدد سے وزیرے کو ایک طرف کیا اور گھر کے اندر آ کے بولا، تو وہ گھر میں نہیں ہے نا؟ وہ نکل گئی ہے تیلیوں کے لڑکے کے ساتھ، پکی رپورٹ ہے میرے پاس۔ وزیرے کو لگا جیسے اس کے گھٹنے بے دم ہو گئے ہوں گے۔ نکل گئی ہے؟ تجھے کیسے پتا؟ وہ باہر پھرنے گئی ہے۔ باہر پھرنے نہیں گئی، اپنی ماں کے یار کے ساتھ نکل گئی ہے۔ منشی کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سغراں کو اس واقعے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسے ان 10-12 سالوں میں جب سے اس نے وزیرے سے شادی کی تھی، لالا سے کبھی قربت کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اسے منشی سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ تڑک کر بولی، نکل گئی ہے تو ہمیں کیوں بتانے آیا ہے؟ جا ڈھونڈ اسے۔ وزیرہ باوجود نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ہونے والے داماد سے اس لہجے میں بات کرے۔ اس نے تلخی سے کہا، چپ چاپ کھڑی رہ، اے بے سور بکواس نہ کیا کر۔ پھر منشی سے گویا ہوا، اگر یہ سچ ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ منشی نے گھور کے وزیرے کو دیکھا۔ دیکھ وزیرے، تجھے پتہ ہے لالا میرے نام لگ گئی تھی، بس نکاح کی کسر رہ گئی تھی، نکاح بھی کل شام ہو جانا تھا، اب وہ نکل گئی ہے، ذمہ واری کس کی ہوئی؟ وزیرہ اس تمہید کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ منشی اسے اغوا یا فرار میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پہلے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا، پھر ناک کو چھوا۔ خدا کا خوف کر منشی، مجھے کیا پڑی تھی کہ اپنی بیٹی کو گھر سے خود ہی بھگاتا، اور تو یہاں کچہری لگا کے کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ اسے ڈھونڈنے کا بندوبست کیوں نہیں کرتا؟ تب منشی کو خیال آیا کہ واقعی وہ اپنا وقت برباد کر رہا تھا۔ اس نے ڈانگ لہرائی اور سغراں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر وزیرے سے مخاطب ہوا، اچھی طرح سن لے وزیرے، پکڑ تو ہم لیں گے ان دونوں کو۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس میں تم لوگوں کی مستی تھی تو پھر میں یہ ڈانگ، اس نے ڈانگ سے دونوں کی طرف اشارہ کیا اور ہوا میں یوں لہرایا کہ سب واضح ہو گیا۔ منشی گھوما اور تیز قدموں سے چلتا اندھیرے کا حصہ بن گیا۔ وزیرہ تھکے قدموں سے چارپائی پر بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا، ایک دفعہ مل جائیں دونوں، اپنے ہاتھوں سے ٹوٹے نہ کروں
تو میرے نطفے میں فرق سمجھنا۔ سغرا دوسری چارپائی پر بیٹھی اور اسبات میں سر ہلا کر بولی، سب تیری غلطی ہے، میں کب سے کہتی تھی کہ اسے اس نازو کوٹھے ٹپنی کے ساتھ مت چھوڑ، ہوا نا وہی جس کا ڈر تھا۔ وزیرے میں سغرا کی کسی بات کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ساتھ دے گا تیرا؟ کہاں تک؟ کب تک؟ زبیدہ کی آنکھوں میں بھی سوال تھا اور زبان پر بھی۔ اسے اس لمحے سامنے کھڑی اپنی 23 سالہ بیٹی بالکل چھوٹی سی لگ رہی تھی، مانو 4 یا 5 سال کی، جس کی کسی بات پر بھروسہ کرنے سے پہلے چھان پھٹک ضروری ہوتی ہے۔ ہاں اماں، سائرہ نے طویل سانس لی، بہت اچھا آدمی ہے وہ، ہم سب سے بہت مختلف۔ زبیدہ ٹہلی اور پھر اس نے گھڑی دیکھی، پھر وہ بیٹی کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، وہ ڈھونڈ لیں گے تجھے۔ انہوں نے نرگس اور اس کے شوہر کو بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ شکاری کتے ہیں ان کے پاس، بہت دور سے بو سونگھ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ آدمی جس کی تو بات کر رہی ہے اس کے بازو مضبوط ہیں تو پھر شاید وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سائرہ مسکرائی، اسے منصور پر بھروسہ تھا۔ ہاں، بہت مضبوط آدمی ہے، اپنی بات پر اڑ جانے والا، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں اسے۔ زبیدہ نے اسبات میں سر ہلایا، اب اس کی آنکھوں میں قدرے اطمینان جھلک رہا تھا۔ نرگس کی طویل چیخ حویلی کے سناٹے کو چیر گئی، لیکن زبیدہ اور سائرہ نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، جیسے یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ ان دنوں بجلی بہت طویل وقفوں کے لیے نہیں جاتی تھی، اس لیے سردار سلطان کو حویلی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی حویلی میں ایک طاقتور جنریٹر ان وقفوں کے درمیان چلتا رہتا تھا جب بجلی نہیں ہوتی تھی۔ منشی جب حویلی کے دروازے پر پہنچا تو 1:10 ہوئے تھے۔ حویلی کے بلند و بالا دروازے بند تھے، اونچی دیواروں پر بنے مورچے روشن تھے اور ان میں بیٹھے پہرے دار دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ سردار سلطان کی حویلی میں داخلے کے لیے پہلے ایک بڑے احاطے سے گزرنا پڑتا تھا، جس کو سردار سلطان نے ایک وسیع پارک میں بدل دیا تھا۔ پھر حویلی کا صدر دروازہ تھا۔ منشی جانتا تھا کہ رات کے وقت اس پارک میں داخل ہونے والے کو سردار سلطان کی طرف سے بلا تکلف گولی مار دینے کا حکم تھا، اس لیے وہ دونوں ہاتھوں سے بھونپو بنا کر زور سے چلایا، اوئے میں منشی جمال الدین ہوں، سردار صاحب سے اسی ٹائم ملنا ضروری ہے۔ منشی کو سردار سلطان سے متعلق بچہ بچہ جانتا تھا، بلکہ چونکہ منشی کے ذمے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی تھی، اس لیے وہ منشی کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اوئے منشیا، آگے آ جا، ایک آواز گونجی اور منشی حویلی کے صدر دروازے تک پہنچ گیا۔ منشی کا استقبال دارے نے کیا۔ دارا بھی کوئی 3 سال سے سردار سلطان کے پاس نوکر ہوا تھا۔ اس نے ضلع سرگودا میں بینک ڈکیتی کے دوران پولیس والے کو قتل کر دیا تھا اور تبھی سے مفرور تھا۔ سردار سلطان کو دارے کا نشانہ بہت پسند آیا تھا۔ وہ بھی مندری کی طرح اندھیرے میں بھی بالکل درست نشانہ لگا سکتا تھا، اور سردار سلطان نے سوچ رکھا تھا کہ دریا پار والے سرفراز چودھری کو جب قتل کروانے کا وقت آئے گا تو یہ کام دارا ہی کرے گا۔ دارا ہمیشہ تہمد اور ایک لامبے کرتے میں ملبوس ہوتا تھا۔ اس کی مونچھیں دونوں کانوں کو چھوتی تھیں اور دانت کثرت تمباکو نوشی سے پلاہٹ مائل ہو گئے تھے۔ اوئے اس ٹائم کیا کام پڑ گیا تجھے سردار صاحب سے؟ دارے نے منشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ بڑا ضروری کام ہے دارے، میری اطلاع کر سردار صاحب کو۔ منشی واقعی بہت پریشان دکھائی دیتا تھا، اتنا پریشان کہ دارا بھی پریشان ہو گیا۔ دارے نے اپنی بندوق ایک ہاتھ سے دوسرے میں تبدیل کی۔ کوئی خیر تو ہے نا؟ منشی چڑھ گیا، سب پتہ لگ جائے گا تجھے، بس مجھے اسی ٹائم سردار صاحب سے ملنا ہے۔ دارے نے لمحہ بھر سوچا،
ایک منٹ انتظار کر، میں مندری کو بلاتا ہوں، اس کی ڈیوٹی سردار صاحب کے ساتھ ہے۔ 10 منٹ بعد دارا واپس آیا تو مندری اس کے ساتھ تھا۔ وہ بھی فکر مند تھا۔ کیوں ہے، خیر تو ہے نا؟ مندری نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ حرام زادی نورے کے ساتھ نکل گئی ہے۔ منشی نے آواز نیچے رکھنے کی کوشش کی۔ لمحہ بھر کو تو مندری سمجھا ہی نہیں، پھر پوری باچھیں کھول کر مسکرایا۔ اچھا، پھر؟ منشی کا جی چاہا کہ مندری کا منہ نوچ لے۔ اس نے ایک غلیظ گالی اپنے حلق میں دفن کی۔ چسکے لگانے کا ٹائم نہیں ہے مندری، سردار صاحب کو اطلاع دینی ہے، سب کی مونچھوں کا سوال ہے۔ تب مندری کو معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ کچھ بھی تھا، منشی اور لالا کی شادی کے قصے میں سردار سلطان کی دلچسپی سے سارا علاقہ واقف تھا۔ لالا کا کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ جانا یقیناً سردار سلطان کی غیرت پر بھی ایک تعزیانہ ہوتا، اور مندری اگر اس سلسلے میں کسی تساہل کا مرتکب ہوتا تو سردار سلطان کے غیظ کا نشانہ بنتا۔ اس نے منشی کا ہاتھ پکڑا اور حویلی کے صدر دروازے سے اندر چلا گیا۔ انہیں سردار سلطان کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سردار سلطان ابھی تک جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی نعیم اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا اور اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی کو بلوا کر حقہ تازہ کروائے کہ مندری نے دروازے پر دستک دی۔ 3 سال پہلے جب سے سردار سلطان کا بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ رات بھر بے ہوش رہا تھا، مندری کو ہدایات تھیں کہ وہ یا جس کسی کی بھی سردار سلطان کے کمرے کے باہر ڈیوٹی ہوتی ہو، وہ ہر آدھ پون گھنٹے بعد اس کو دیکھتا رہے۔ لیکن دستک دینے والی بات آج پہلی مرتبہ ہوئی تھی۔ سردار سلطان نے تکیے کے نیچے سے پستول نکالا اور چادر کے نیچے ہاتھ میں تھام لیا۔ کون ہے؟ اس نے ایسی آواز میں پوچھا جس سے اس کے نیند میں ہونے کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ مندری منشی کے ساتھ کمرے میں آیا۔ سردار سلطان چونک کر سیدھا ہوا۔ اس نے پیشانی پر بل ڈالے۔ اس ٹائم؟ خیر تو ہے منشی؟ منشی کے جواب دینے سے پہلے ہی مندری بول اٹھا۔ وہ لالا نورے کے ساتھ نکل گئی ہے جی۔ سردار سلطان کا رد عمل ایسا تھا جیسے اس کے بستر میں چھپے کسی بچھو نے اس کو ڈنک مار دیا ہو۔ وہ بستر سے اتر آیا۔ لالا نورے کے ساتھ نکل گئی ہے؟ کب؟ اب منشی آگے بڑھا۔ رمضان نے دونوں کو اسٹیشن کے راستے میں دیکھا ہے جی۔ وہ نشے میں تھا، اس لیے مجھے پکا یقین نہیں آیا۔ پھر میں وزیرے کے گھر چلا گیا، وہ ادھر بھی نہیں تھی۔ پکی بات ہے سائیں، وہ نکل گئی ہے اس کتی کے بچے کے ساتھ۔ سردار سلطان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ منشی جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ بڑی بےزتی کی بات ہے جی میرے لیے، منشی نے اطلاع نما اپیل کی۔ سردار سلطان کا رد عمل فوری تھا۔ وہ قدرے بلند آواز میں بولا، تجھے اپنی بےزتی کی پڑی ہوئی یا کسی اوتری کے بچے؟ میری تھوڑی بےزتی کرائی ہے اس گشتی نے، اس لیے کہتا تھا کہ ان کمی کمینیوں میں دل مت لگا، پر تجھے تو اس حرام زادی کے عشق کی گرمی چڑھی ہوئی تھی۔ سردار سلطان کا چہرہ غصے سے لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ منشی ہاتھ جوڑ کر مظلوم سی صورت ہی بنا سکا۔